بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا واقعہ گزرا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور دوسرے پارہ کے آخری مکمل 2 رکوع اس واقعے پر مشتمل نازل فرمائے۔ بہت بڑا واقعہ۔ بنی اسرائیل پر ایک بہت طاقتور قوم عمالقہ، اس نے قبضہ کر لیا۔ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو محکوم بنا لیا، قیدی بنا لیے، ان کے ملک پر وہ قابض ہو گئے، ان کے اموال پر، ان کے گھروں پر قبضے کر لیے، ان کے لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ سال ہا سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور لوگوں کو نجات کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی کہ ان سے کیسے بچا جائے۔ وہ ایسی طاقتور طاغوتی قوت تھی، لوگ تنگ آ چکے تھے، جانیں دینے کے سوا، عزتیں لٹانے کے سوا، گردنیں کٹوانے کے سوا راستہ کوئی نہیں تھا۔ میں موجودہ حالات کے تناظر میں سورہ بقرہ کے یہ پارہ نمبر 2 کے آخری 2 رکوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو مسلمانوں کے عالمی سطح پر حالات ہو چکے ہیں، بالخصوص کشمیر اور فلسطین، قوم اس وقت کی جمع ہو کر نبی حضرت شمویل علیہ السلام ان کے پاس آئی، یا حضرت شمعون، شمویل بھی آتا ہے اور شمعون بھی آتا ہے، ان کے پاس آئی، اور قوم نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، ہمارے لیے کوئی سپہ سالار، حاکم اور بادشاہ مقرر فرمائیں، ہم لڑیں گے، ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی گردنوں کو آزاد کروائیں گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا قوم ملا کو، بنی اسرائیل میں سے تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی اللہ بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، نقاتل، ہم لڑیں گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، ملکن، بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اس کی سربراہی میں لڑیں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اور اس وقت کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ تم پر قتال، یاد رکھیں، کیا قتال، کافروں سے لڑنا، قتل کرنا، تلوار اٹھانا، کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہونا، اگر تم پر فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو پھر تم لڑنے سے انکار کر دو، تم نہ لڑو، لڑائی کے لیے نہ نکلو،
قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. تو قوم آگے سے کہنے لگی کہ ہمارے لیے کیا بچا ہے، رہا ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا. آج مسلمانوں کے پاس عزتیں لٹانے اور گردنیں کٹوانے کے سوا کچھ بچا؟ تو کیا ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا؟ ہم 22 کروڑ مسلمان پاکستان میں، کل آبادی 22 کروڑ ہے، اور کتنے فیصد؟ 5%. اقلیت 20 کروڑ مسلمانوں میں 21 کروڑ مسلمانوں میں صرف پاکستان. پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان پوری دنیا میں موجود. کیا ہے کہ وہ نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں؟ انہوں نے کہا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ. قالوا وما لنا، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، اور جب ان پر قتال، میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں، جو تو آیت کریمہ کی تلاوت میں یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے، لیکن میں صراحت کے ساتھ واضح کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے احباب کو اس نقطہ پر لے کے جانا ہے. یہ لفظ آپ کے ذہن نشین کرنا، اسے آپ کے دل و دماغ میں راسخ کرنا. فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر قتال یعنی کافروں سے لڑنا، اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانا، قتال کرنا جب ان پر فرض کر دیا گیا، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے چند بچ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. ذرا دیکھیے گا صاحب ہوا کیا. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. حضرت طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کر دیا. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. انہوں نے کہا کہ کیا، قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون له الملک علینا، ہم پر یہ بادشاہ ہوگا. یہ طالوت غریب گھرانے سے تھا، غریب خاندان سے تھا، کوئی بہت بڑا خاندان اس کا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے یہاں بھی بڑے خاندان جو ہیں بس وہی حکمران ہوں گے، بڑے خاندانی حکومت کے حقدار ہیں، اور حکومت کرنا انہی کا حق ہے، اور وہی ہم پر حکومت کریں گے، اور وہی ہم پر مسلط رہیں گے، اور ہم نے بھی خود پکڑ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کیے رکھنا ہے. ہمیں بھی یہی لائق ہے. کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے یہاں، لیکن میرے پاس وقت کی گنجائش نہیں کہ میں اپنے موضوع سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلوں. ہزاروں راز میرے سینے میں خفتہ ہیں، یارانے چمن رہنے دو بات بڑھ جائے گی. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِنَ الْمَالِ. انہوں نے کہا کہ اندازہ کر لیجئے کہ حالات کیا تھے. گھروں سے نکال دیا گیا ہے، بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے بچا ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں. پھر بھی جب اللہ کی طرف سے بادشاہ اور سلطان مقرر ہو گیا، حکم آ گیا، تو اب ان کی ذہنیت آپ ذرا اندازہ کیجئے صاحب. جب گھروں سے نکال دیا گیا اور بچوں کو ذبح کر دیا گیا تب یہ عالم ہے. تو اگر یہ حاکم ہوتے، بادشاہ ہوتے، اور دنیا کی حکومت ان کے پاس ہوتی، تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا. آپ سمجھے؟ یہ تو اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے ہیں.
اور ایک چھوٹا سا ملک، وہ بھی بیچارہ معیشت کے لحاظ سے تباہی کے دھانے پر پہنچا ہوا، ایک چھوٹا سا ملک ایٹمی پاور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ سے، اللہ کی قدرت سے بن گیا، وگرنہ مسلمانوں کی اس وقت حالت اور عالم اور ہماری ذہنیت کا عالم، ہمارے قول، فعل، کردار، اخلاق، ہماری سیرت، ہمارے معاملات، بڑا طویل موضوع ہے جو میں نے چند منٹ میں اس کو مختصر کرنا ہے۔ تو صاحب ذرا اندازہ کیجئے گا، جب ہمارے یہ حالات ہیں تو تب ہمارے اعمال یہ ہیں۔ اگر دنیا کی ہمارے پاس ثروت ہوتی، حکومت ہوتی، تو ہم کیا کرتے؟ پوری دنیا کو پاکستان بنا دیتے؟ کیا یہاں لاٹھی کا قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں جو لگتا ہے لے جاتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہاں قانون بکتا ہے، دنیا میں وکیل ہوتے ہیں، یہاں جج لوگ کرتے ہیں۔ کیا ذکر کیا جائے، کیا چھوڑا جائے؟ ابھی تو یہ حالات ہیں تو ہمارا یہ کردار ہے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو گنجے کو خدا ناخن نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس لیے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم مال میں وسعت رکھتے ہیں۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے فرمایا کہ یہ تم میں علم اور جسم کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حاکم بناتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ اب چونکہ وہ قوم مان نہیں رہی تھی کہ ہم تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے پھر ایک نشانی کے طور پر انہیں کہا قرآن مجید میں۔ اب بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، اس تابوت میں قرآن مجید میں ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کے آل کے کچھ بقیات تھے، یعنی ان کے تبرکات تھے۔ کہتے جی موسیٰ علیہ السلام کے اس میں جوڑے تھے، جوتے مبارک تھے، کچھ کپڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مبارک تھی، اور کچھ دیگر انبیاء کی استعمال کی چیزیں تھیں اس صندوق میں۔ وہ بنی اسرائیل جب جنگ پہ جاتے تھے اس صندوق کو ساتھ لے جاتے تھے، اللہ نے فتح عطا کرتا تھا، وہ ان سے گم ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تابوت جو تم سے گم ہو گیا ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس میں سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے۔ یعنی وہ تابوت کو لے جاتے تھے تو تابوت کی وجہ سے ان کے دل مطمئن رہتے تھے، انہیں سکینہ میسر رہتا تھا، وہ سکینہ کہ جس کا ذکر غزوہ بدر میں احادیث میں موجود ہے کہ کافروں کے دل جو تھے وہ مبہوز ہو جاتے اور ان کے قدم اکھڑ جاتے، بنی اسرائیل ثابت قدم رہتے اور ان کے دل بہادر رہتے، لہذا فتح ہو جاتی۔ تو وہ صندوق ان سے گم ہو گیا تھا، تو فرمایا کہ وہ صندوق ان کے پاس موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے آ کر حضرت طالوت کے دروازے پر دستک دی، اور جب باہر نکلے تو باہر وہ صندوق موجود تھا۔ اب وہ صندوق اندر لے گئے۔ اب بنی اسرائیل نشانی کے طور پر آئی دیکھنے کے لیے، تو وہ صندوق ان کے پاس موجود تھا۔ اب انہیں لا محالہ حضرت طالوت کو اپنا حاکم ماننا پڑا۔ وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ فرماتے ہیں وہ تابوت فرشتے اٹھا کے لائے تھے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرات مختصر ایک رکوع میں نے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ معاجرہ یوں ہوا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، قوم نکلی، کتنے لوگ تھے؟ 1,00,000 لوگ تھے جو نکلے
قتال کے لیے، لڑنے کے لیے 1,00,000 لوگ تھے، اور جب آگے سے دشمن کو دیکھا تو گھبرا گئے کہ وہ تو بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ کئی لاکھ ہوں گے، وہ بہت زیادہ ہے، طاقت میں، اسلحہ میں، لشکر میں بہت زیادہ تھے، تو گھبرا گئے۔ اور پھر حضرات آزمائش، ان پر ایک آزمائش بھی آئی کہ وہ ایک نہر سے گزر ہوا ان کا سخت پیاس کے عالم میں، اور حضرت طالوت نے کہا کہ یہاں سے پانی کوئی نہ پیے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہاں اگر پینا بھی ہے تو چلو بھر پی لو، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور یاد رکھو جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا اللہ اسی کو لڑنے کا حوصلہ عطا کرے گا۔ اور جب اس نہر سے گزرے تو چند لوگوں کو چھوڑ کر سب نے جی بھر کے پانی پیا، اور جیسے ہی آگے گئے تو اب ان کے دلوں سے وہ حوصلہ نکل گیا، وہ ہمت ختم ہو گئی، اور چند لوگ باقی بچے۔ روایات میں آتا ہے جی کہ جو لوگ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ، حضرت طالوت کے ساتھ، نبی نہیں تھے یہ، حضرت طالوت کے ساتھ جو قائم رہے وہ 313 تھے۔ کہاں لاکھ، اور جو آخر ثابت قدم رہے وہ 313، اور دشمن لاکھوں میں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کا آخری رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی پختگی دکھائی، ثابت قدم رہے، اور انہوں نے آزمائش پر صبر کیا، تو اللہ نے ان 313 کو ہی فتح عطا کر دی، 313 کو ہی فتح عطا کر دی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جب اس کو دیکھا تو علامہ کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں۔ اب کیا کریں آپ مجھے بتائیں، لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ جی فلسطین کے یہ حالات ہیں تو ہم پر کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پچھلا جمعہ تو علالت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکی، لیکن اس سے پچھلا جمعہ میں نے جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ پر بات کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ حضرات یاد رکھیے، ایک جہاد ہے اور ایک قتال ہے۔ قتال اللہ کی راہ میں لڑنا، اور یہ ریاست کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ عوام قتال نہیں کرے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم گنے اٹھائیں اور بارڈروں پہ دوڑ لگا دیں۔ ہمارے ہاں جہاد کو قتال بنا کر پیش کیا، بہت بڑا دھوکہ کیا اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ۔ جہاد اور ہے، قتال اور ہے۔ ہم نے جہاد کرنا ہے صاحب، جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جہاد کا انکار کفر ہے، اسلام کے فریضوں میں سے ایک فرض جہاد ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون باموالکم وانفسکم، اور پوری زندگی جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب احباب یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر جہاد کیا ہے۔ میں نے علامہ کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جہاد کیا ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، جہاد اللہ پر پختہ ایمان، پختہ یقین خدا کار ساز ہے، اور جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ ہماری زندگی کا، ہمارے رزق کا، ہماری خوشی کا، ہمارے غم کا، ہماری صحت، ہماری بیماری کا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔
اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے گا، اس وقت بحیثیت مسلمان قرآن مجید میں موجود ہے، کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کے اعمال ایمان والے نہیں تھے، قرآن والے نہیں تھے، اصحاب والے نہیں تھے، تو قرآن نے جا بجا طور پر انہیں کہہ دیا کہ حبیب انہیں کہہ دو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہاں مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی آج صاحب اپنے آپ کو مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کا یقین محکم ہوتا ہے، اور ہمارے ایمان تو دو کوڑیوں میں بکتے ہیں۔ جس ملک میں مریض کو میڈیسن اور دوائی ایک نمبر نہ ملتی ہو، خالص نہ ملتی ہو، آپ مجھے بتاؤ اسے حق ہے اپنے آپ کو مومن کہنے کا؟ یہ تھا جہاد، یہ ہوتا ہے جہاد۔ میرا اور آپ کا جہاد کیا ہے؟ یقین محکم، ایمان اللہ پر، یقین اللہ پر، عمل پہ ہم، اور عمل میں پختگی، عبادت میں، ریاضت میں۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ نفس کے خلاف اٹھنا، عمل میں پختگی، اور عمل میں پختگی یہ ہے ہمارا وجود لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے، ہماری طرز زندگی لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ جو لوگوں کے لیے، جس کا رہنا، جس کا دنیا میں موجود ہونا لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو، آپ مجھے بتاؤ صاحب اسے مومن کہلانے کا کیا حق بچتا ہے؟ علامہ کہتے ہیں محبت فاتح عالم، یقین محکم ہوتا ہے، عمل میں پختگی ہوتی ہے، اور زبان شیریں ہوتی ہے، اخلاق میٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے عالم کو فتح کرتے ہیں۔ لوگ ہم پر بہتان لگاتے ہیں، مسلمانوں پر، صحابہ کبار رحمت دو عالم علیہ السلام پر، کہ اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا، بلکہ زبان کی مٹھاس پر پھیلا ہے۔ میں اپنے موضوع کو چھوڑوں گا نہیں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ جاری رکھوں گا، دقائق میرے پاس ختم ہو گئے۔